بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک کو یاد کیسے کرنا ہے ان لوگوں کے لیے، ان حفاظ کے لیے جن کو قرآن یاد نہیں ہے، کیسے یاد کریں۔ دیکھیے، قرآن کو یاد کرنا، حفظ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی ایسی سعادت نہیں ہوگی جو قرآن سے بڑھ کر ہو۔ قرآن اللہ کریم کا ایک لا ریب و بے عیب کتاب ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہ ایک حضور کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ اعزاز کی بات ہے قرآن مجید کو یاد کرنا، اور پھر یاد کر کے اس کو بھلانا، یہ بہت بڑی فساد ہے، بہت بڑا گناہ ہے قرآن کو یاد کر کے پھر اس کو بھلانا۔ اگر بھول گیا ہے تو کوشش کریں، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، آپ جو قرآن بھول چکے ہیں اس کو یاد کریں۔ ان لوگوں کے لیے جو قرآن یاد کرنا چاہتے ہیں، اور ان حفاظ کے لیے بھی ہے جو حافظ تراویح سنا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپارہ یاد نہیں ہوتا، منزل یاد نہیں ہوتی، بڑی پریشانی ہوتی ہے، غلطیاں بہت ساری آتی ہیں، اس کا کیا حل ہے، یہ آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اس طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، آپ اللہ کا نام لے کر جب آپ بیٹھیں منزل یاد کرنے کے لیے، یہ آپ بتا رہا ہوں حفاظ کے لیے، جو حافظ ہیں نا، تراویح سناتے ہیں، ان کے لیے بہترین ایک آپ کو ایک بتا رہا ہوں طریقہ کار۔ اس طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلے نمبر پر یاد کرنے کا جو ٹائم ہے وہ نوٹ کر لیں۔ یاد کرنے کا ٹائم ہے وہ ہے تراویح جب سنا لیں، تراویح سنانے کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ جائیں، آپ منزل یاد کرنا شروع کر دیں۔ کیسے کرنی ہے وہ بتاؤں گا آپ کو۔ پہلا ٹائم آپ کا ہے تراویح سنانے کے بعد، اگلی تیاری کرنے کے لیے، اگلا سپارہ یاد کرنے کے لیے تراویح سنانے کے بعد بیٹھیں اور اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ پورا ہو جائے، آدھا ہو جائے، جتنا ہو جائے، پھر تھک جائیں، پھر آپ چلے جائیں گھر، آرام کریں، اور اس کے بعد پھر سحری کے ٹائم اٹھنا ہے اپنے۔ سحری کے ٹائم اٹھنے کے بعد آپ وضو بنائیں، تہجد ادا کریں، تہجد کے بعد سحری تیار ہو تو کھا لیں، اگر نہیں کھا سکے تو پھر ٹائم ہے تو آپ اٹھنے کے بعد آپ پھر قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ جائیں۔ یہ جو ٹائم ہے نا، یہ بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ آپ کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد یعنی سحری کرتے ہیں، اس کے بعد کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، غشی آنا شروع ہوتی ہے، تو بعد میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن سحری سے پہلے اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ بالفرض آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر نماز فجر کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں، جب تک آپ کو یاد نہ ہو، آپ اس وقت تک آپ اس کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو تراویح کے بعد، دوسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے سحری کے بعد کے ٹائم اٹھیں اور اس کے بعد منزل یاد کرنا شروع کر دیں، اور انشاءاللہ فجر تک آپ کی تیار ہو جائے گی۔ اس کے فوراً بعد آپ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کسی کو سنا دیں، دن میں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، اور مغرب کے بعد سنانے کی روٹین بنا لیں۔ مغرب سے عشاء کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں ایک بار آپ نے زبانی سنانا ہے۔ اگر آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہے تو آپ ایک بار زبانی پڑھ ضرور لیں، نہیں تو آپ کوشش کریں زبانی سنانے کے لیے۔ اتنا ایسا نہ پڑھیں کہ آپ کو خود پتہ نہ چلے، کانوں میں آواز نہ جائے، اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ آپ کی آواز جائے اور کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آپ کے کانوں میں پڑے، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر، کانوں میں یہ گونج پیدا ہو کہ میں نے یہ لفظ یہ پڑھے تھے۔ اب یہ اوقات آپ نے دیکھ لیے، اگلا کام ہے یاد کرنے کا۔ یاد کیسے کرنا ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ اگر سبق یاد کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہی اس کو استعمال کر لیں، منزل یاد کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ سبق ہوگا تو ساتھ ایک ایک لائن کریں گے، ایک ایک آیت کریں گے، اگر منزل ہے تو رکوع کریں گے۔ ہونا یہ ہے کہ جو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں منزل ہے، سبق ہے، سپارہ ہے، سب سے پہلے آپ پہلا جو رکوع ہے نا اس کو دیکھیں، ایک دفعہ ناظرہ دیکھیں، دیکھ کے پڑھیں۔ دیکھنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا، مجھے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، اس کے بعد آپ قرآن پاک کو بند کریں اور پھیرا دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا پھیرا دینے سے اس میں کوئی اٹک نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، اس رکوع کو چھوڑ دیں، اب اگلے رکوع کی طرف آ جائیں۔ یہی حکم ایک آیت کا ہوگا، ایک لائن کا ہوگا۔ جب آپ کو یاد ہو جائے، اٹک نہ آئے، غلطی نہ آئے، اس کو چھوڑ دیں۔
اب اگلا رکوع یوں ہی دیکھنا ہے، اس کو یاد کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو زبانی پڑھنا ہے، زبانی پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بند کر کے پھر دینا ہے۔ جب آپ یاد کر لیں، آپ کو غلطی نہیں لگی، بالکل اوکے ہے، اٹک بھی نہیں آیا، اس کو اب دونوں رکوع کو، پہلا والا رکوع جو آپ نے پڑھا اس کو اور اس کو ملا کے پڑھیں، اور یہ دو رکوع آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر اس میں غلطی آئی ہے تو ایک پھر آپ پھر دیں، پھر غلطی آ رہی ہے اس کو پھر ایک پھر دیں، جب تک غلطی بند نہ ہو، غلطی اٹک نہ آئے، اس کے بعد جب غلطی بھی نہ آئے، اٹک بھی نہ آئے، آپ دو رکوع چھوڑ دیں، اب تیسرا رکوع کریں۔ تیسرا رکوع آپ کا تیار ہو چکا ہے، اس کو بھی یوں ہی تیار کرنا ہے۔ جب تیار ہو جائے پھر تینوں رکوعوں کو ملا کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اگر رکوع کا اگر پا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر ہے، صفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے، دو رکوع کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے، ایک آیت دو آیتیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ جب آپ کلیئر کر لیں گے تو انشاءاللہ سنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو غلطی نہیں آئے گی، تو یہ یاد بھی رہے گا اور آگے بھی آپ کے لیے آسانی کا باعث بنے گا۔ تو اس طریقے سے آپ قرآن یاد کریں گے اور ان اوقات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا۔